مسیح یسوع میں تمام عزیز بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور ہم آج پھر سے آپ کو مسیح یسوع کے نام میں اس پروگرام میں یعنی گاڈ آنسرز پریئرز، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں اس سے پہلے کہ ہم مزید ہیون اینڈ ہیل کے تعلق سے سیکھیں۔ اسپیشلی جو ٹاپک ہم نے شروع کیا وہ ہیل کے بارے میں ہے کہ ہیل کیا چیز ہے۔ وی گوئنگ ٹو اسٹڈی آن دیٹ۔ آئیے ہم دعا کریں۔ Father, we thank you this day. We love you. We worship you. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، اور خدا پاک روح ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر جب ہم یہ سیکھتے ہیں خداوند کہ تو نے کس قدر ہم سے پیار کیا، اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند آج پھر سے میں تیری منت کرتا ہوں اور مدد مانگتا ہوں۔ ہولی اسپرٹ پلیز ہیلپ می۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے ابھی پچھلے پروگراموں میں ہم نے سیکھا ہے کہ متی کی انجیل میں جو نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح نے اس انجیل میں جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جسے ہم ہیل کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ابھی کچھ حوالے ہم اور دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 33 آیت، یہاں پر لکھا ہے "You serpent, you brood of viper, how are you to escape being sentenced to hell?" آئیے ہم اردو زبان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اے سانپو، اے فئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے۔ یہاں پر خداوند نے جو ہمیں مزید چند آیتیں اوپر سے پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم اس کے مطلب کو جان سکیں، اور خاص طور پر یہ جو متی کی انجیل اس کا 23واں باب ہے، خاص طور پر اس باب میں، اس چیپٹر میں یسوع مسیح نے ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا، ان لوگوں کو انتباہ کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارو گے جو خدا کے کلام کے منافی ہے، ریاکاری کی، دھوکے بازی کی، شرارت کی، گناہ والی زندگی گزارو گے، تو تمہارا جو انجام ہوگا وہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا۔ کیونکہ ہم جتنے بھی پیراگراف ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ 23ویں باب میں اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں، فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر خداوند نے سارے باب میں فقیوں فریسیوں کو ملامت کی ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو، لیکن تمہارے جو کام ہے صرف دکھاوے کے کام ہے۔ اور وہ کہتا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، 29 آیت سے شروع کریں گے، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے ہو، راست بازوں کے مقبرے راستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے فئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے۔ تو یہاں پر خداوند نے واضح کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو سرشت ہے وہ سانپ جیسی ہے، زہر سے بھری ہوئی ہے، کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے، گناہ سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب کوئی شخص کڑواہٹ زہر سے بھرا ہوا ہے وہ دوزخ میں جائے گا ہی، اس کا کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ صرف راستہ ایک ہی ہے، اگر وہ سچے دل سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اس شخص کی طرح جیسے وہ جو محصول لینے والا تھا، ٹیکس کلیکٹر۔ یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل میں کہا کہ 2 شخص تھے، ایک جو تھا وہ فقی و فریسی تھا، وہ
خدا کے گھر میں گیا، ہیکل میں گیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی کہ خدا میں تو بڑا راست باز ہوں، میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، دہی بھی دیتا ہوں، لیکن یہ تو بڑا خراب شخص ہے۔ لیکن اس بیچارہ جو محصول لینے والا تھا، اس نے اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر دعا کی، منت کی کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ میں تیرے آسمان کی طرف دیکھ سکوں۔ تو خداوند نے جو اس کی کنکلوژن کی، نتیجہ نکالا اس ساری تمثیل کا، خداوند نے کہا کہ جس شخص نے توبہ کی ہے، یعنی وہ محصول لینے والا، وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہر کر وہاں سے گیا۔ لیکن یہ جو شخص اپنے آپ کو راست باز کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کوئی شخص ہے ہی نہیں، تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے خدا کی نظر میں گنہگار ہی تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض دفعہ بہت سارے ایسے لوگ میں ان سے ملا ہوں، وہ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جیسے یسوع مسیح نے بڑی دفعہ کہا کہ جو سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر مطلب دعا کرنا چاہتے ہیں، اونچی اونچی دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ساری دعائیں ہوتی ہیں، یہ ساری دعائیں دکھاوے والی ہوتی ہیں، تو تاکہ لوگوں سے ان کو اجر مل سکے، لیکن خدا ان کی طرف سے ان کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم اور حوالے دیکھتے ہیں، متی کی انجیل میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ متی کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ متی کی انجیل میں کون سے حوالے جو ہیں وہ لکھے ہیں جہنم کے بارے میں۔ متی کی اس کا 11واں باب، اس کی 23ویں آیت میں جو ہم یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ہیڈیز، تو ہم نے اس کو دیکھنا کہ یہاں پر کیا یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ 11واں باب اس کی 23 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ میں اوپر والی آیت سے پڑھوں گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے سور و صیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم روا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ یہاں پر خداوند نے اس شہر کو جس میں خداوند کا سب سے زیادہ آنا جانا تھا، میں اسرائیل میں گیا اور یہ وہ شہر تھا جو جس کے بارے میں خداوند نے یہ نبوت کی ہے کہ تو عالم روا میں اتارا جائے گا، تو یہ شہر برباد ہو چکا ہے، یہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے کالے پتھر ہیں، کھنڈرات ہیں، کوئی اچھا جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ تو کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں پر یسوع مسیح کا گھر بھی تھا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ 4 بندے جو تھے وہ ایک مفلوج کو لے کر آئے، اور جب ان کو جگہ نہ ملی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھت پر چڑھ گئے اور چھت پر اوپر سے کھول کر اس مفلوج کو اس جگہ پر جس جگہ پر یسوع تھا اس پر لٹکا دیا۔ تو وہ گھر جو تھا وہ یسوع مسیح کا گھر تھا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو 2 شاگرد جس کے جب یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہاں پر یوحنا کے جو 2 شاگرد تھے، جسے جو پہلے پطرس اور جو اندریاس تھا، یہ یوحنا کے پہلے 2 شاگرد تھے، اور جب انہوں نے یوحنا سے یسوع مسیح کی بابت سنا تو وہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور جب یسوع کے پیچھے جا رہے تھے تو انہوں نے یسوع نے مڑ کر دیکھا کہ یہ 2 شخص جو ہیں پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ربی اس کو انگلش میں اردو میں کہتے ہیں، اے ٹیچر ویئر ڈو یو لیو، کہ تو کہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے یسوع نے کہا کہ چلو آ کر دیکھ لو۔ تو وہ اس گھر میں گئے جہاں پر یسوع کا گھر تھا، وہ ساری دوپہر وہیں پر ادھر شام انہوں نے گزاری۔ پریز گاڈ۔ تو کیونکہ یہ شہر جو تھا اس میں یسوع مسیح کا گھر تھا، بڑے معجزے یہاں پر ہوئے، لیکن معجزے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، معجزے بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ
ہم آسمان کی جب ہم توبہ نہیں کرتے، معجزے دیکھنے کے باوجود جب ہم توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہم ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں ہم وہ کہانی دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو یوں ہی وہ نکلے تو انہوں نے جو کمپلین پر کمپلین، شکایت پر شکایت، بس وہ ساری تقریباً سارا راستہ وہ لڑتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 6 ملین جو جیوز تھے، اسرائیلائٹس جو تھے، وہ اس وقت انہوں نے بنی اسرائیل مصر سے کوچ کیا تھا کہ وہ اس پرامس لینڈ میں جو وعدہ کی سرزمین تھی اس میں جا سکیں۔ لیکن جب ہم اس کو پورے طور سے پڑھتے اس کہانی کو بائبل مقدس میں، خروج کی کتاب میں اور پھر احبار اور گنتی اور استثناء کی کتاب میں، جب ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں، اس کہانی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 2 شخص ہی اس پرامس لینڈ میں، اس جو وعدہ کی گئی سرزمین میں داخل ہوئے، اور وہ تھے یشوع اور کالب۔ یشوع اور کالب بھی اس وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی کیوں داخل نہیں ہوئے؟ باقی اس لیے داخل نہ ہو سکے کیونکہ وہ ہر وقت تکرار کرتے رہتے، کمپلین کرتے رہتے، معجزے دیکھنے کے باوجود۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو 10 صفات ہیں وہ بھیجی، انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ خدا نے کیسے بحر کلزم کو سکھا دیا ان کے آگے، اور پھر کیسے خدا نے فرعون اور اس کی فوج کو اس پانی میں ہلاک کیا، اور ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود وہ شکایت کرتے رہتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس شہر میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ یہ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود یہ خدا ان کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اسی تعلق سے متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 18 آیت دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، I tell you, you are a Peter، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ یہ جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر سے عالم روا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے جو لوگ تھے، جو گنہگار تھے، اس کے 2 حصے تھے، ایک جو تھا فردوس کا تھا اور دوسرا جو تھا وہ خراب حصہ تھا، اس میں جو گنہگار تھے وہ جایا کرتے تھے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جو میری کلیسیا ہوگی، جو میرے لوگ ہوں گے، جو میرے پیروکار ہوں گے، وہ اس عالم روا میں نہیں جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ یہاں پر یہ ایک اور یہاں پر ٹاپک بھی شروع ہو جاتا ہے کہ ہیڈی از دا پلیس ویئر سیٹن ہیو اٹس تھرون۔ سو یہ جو عالم روا ہے وہ ایسی جگہ کہتے ہیں کہ جہاں پر شیطان کا جو تخت ہے، شیطان کی بدروہیں جو ہیں وہ وہاں سے نکل کر آپریٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ شیطان کی بدروہیں جو ہیں ان پر غالب نہیں آئیں گی۔ پریز گاڈ، گلوری ٹو جیسس۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں 9 باب اس کی 43 verse and if your hands causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with 2 hands to go to hell, to the unquenchable fire. یہاں پر ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 43 آیت، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ میں آگ میں جائے اور جو کبھی بجھنے کی نہیں،
جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یہاں پر ہاتھ کا، پاؤں کا، آنکھ کا یہ بڑے ہی اہم اعضاء ہیں بدن میں۔ ہاتھ بہت اہم کردار رکھتا ہے، پاؤں بہت اہم کردار رکھتا ہے، آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ جاتا تو جائے، اگر تیرا پاؤں جاتا تو جائے، اگر تیری آنکھ نکلتی ہے تو نکلے، لیکن تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو کسی صورت میں بھی don't ever go to hell when you have a chance to go to heaven۔ جب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں تو پھر why you want to choose hell over heaven؟ Only person who will choose hell over heaven if they have no brain۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند جو نا ان لوگوں کی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھول دے، ان کے ذہن کو کھول دے تاکہ وہ اس دوزخ میں نہ جا سکے۔ کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دوزخ میں چلے جائیں گے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز جل کر ختم ہو گئی ہے، راکھ ہو گئی ہے اور پھر اوور فنش، دوزخ میں بس تھوڑا دیر لگے گی، مطلب ہیٹ۔ میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً 20,000 فahrenheit جو ہیٹ ہے اس کا ٹیمپریچر ہے۔ یہاں پر اگر 100 ڈگری یا 110 ڈگری پاکستان میں یا مطلب ایشیا میں ہوتا ہے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ٹیمپریچر جو 20,000 ڈگری ہو جائے تو کیا بنے گا؟ It will be very, very dangerous. So it's better for us to think about where we're going to spend our, rest of the life. The life when we will, let me also share something with you. یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو شاید ان ممالک میں جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، میرا 60 70 80 مطلب تقریباً ایوریج جو ہے 50 اور 60 اور 70 کے درمیان یہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کے جو ممالک ہیں جیسے امریکہ میں یا یورپ میں، یہاں پر جو عمر ہے تقریباً 80 سے 90 سال کے درمیان بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ جو انفینٹی کا نمبر ہوتا ہے، اگر اس میں سے 90 انفینٹی -90 تو آنسر کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ تو جواب ہے انفینٹی۔ اگر آپ 90 سال بھی زندہ رہیں یا 100 سال بھی زندہ رہیں تو جو آنسر جو ابدیت ہے اٹس لامحدود، unlimited, there is no number. So you will be burning in hell forever and ever and ever and ever and ever and ever. There is no end. So what do you want to do? کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ یا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ آپ دوزخ میں، مطلب میری یہ دعا کہ آپ کبھی بھی نہ آپ کا کوئی خاندان کا کوئی فرد، نہ کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی، not even your neighbor, not even any person from your country go to hell.
because that is a terrible, terrible place. Here we reading from the Bible what the hell looks like, کہ جو دوزخ ہے وہ کیسی ہے. پھر یہ جو چار آیتیں میں نے پڑھی ہیں مرکز کی انجیل میں 43, 45, 47 چیپٹر 9. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 5 آیت میں کیا لکھا ہے. But I will warn you whom to fear. Fear him after he has killed, has the authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ صرف اس کا خوف آپ نے کرنا ہے جو آپ کو مارنے کے بعد دوزخ میں ڈال سکتا ہے. یہ بات سوچنی ہے کہ خدا نے اگر راستہ بنایا ہے تو کیوں میں جو اپرچونٹی ہے اس کو کیوں نہ اویل کروں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس اپرچونٹی کو جو خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو دی ہے, آپ اس کو لوز نہ کریں, بلکہ I will very humbly, میں بڑے عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یسوع مسیح کو فوراً اپنی زندگی دیں تاکہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. ہم اردو میں لوکا کی انجیل میں سے دیکھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 5 آیت ہم دیکھیں گے. لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بار بار ہمیں یہ وارن کر رہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں we have to, we got to, there's no other choice, we must, we should escape hell. You know, praise God, we should not go there. That's what Jesus is telling us. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی تعلق سے لوکا کی انجیل میں بھی خداوند نے جو ہے وہ عالم ارواح کا ذکر کیا کہ جیسے ہم نے پڑھا پچھلے حوالے میں کہ کفرنہوم کے بارے میں کہا, تو یہاں پر بھی وہی ذکر آیا ہے. اور پھر خاص جو ذکر ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب 19 آیت سے شروع کریں گے. بلکہ یہاں پر لکھا, ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا, اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہو گیا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو, اور اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر, لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. اور ابراہیم نے کہا, بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اس طرح لازر بری چیزیں, لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا واقع ہے, ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا, پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر میں بھیج, کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں, تاکہ وہ ان کے پاس ان باتوں کی گواہی دے, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہیم نے سے کہا, ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں, ان کی سنیں. اس نے کہا, نہیں اے باپ ابراہیم, ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا, جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. تو یہاں پر ہم ایک یہ بڑی ہی
इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यीशु मसीह ने ये स्टोरी हकीकी स्टोरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक तमसील है, ये बिल्कुल वाक़या नहीं हुई। वाक़या हुई है तो यीशु मसीह ने कहा है ना। अगर यीशु मसीह को झूठ तो नहीं ना बोल रहा, क्योंकि वो तो सच्चा खुदा। उसने लोगों से कहा कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो यीशु मसीह सच कह रहा है और इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यूसली रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज इसी वक्त, जब आप इस प्रोग्राम को सुबह के वक्त सुन रहे हैं या शाम के वक्त सुन रहे हैं, जब भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह में आपसे इल्तिमास करता हूं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दीजिए, बल्कि कहें, ऐ यीशु, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करती हूं, तू मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर, मेरी ज़िंदगी में आ। आज इस वक्त मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूं और मैं मानता हूं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, मेरे गुनाहों के लिए दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं और तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देता हूं, तू मेरी ज़िंदगी में आ। जब आपने ये दुआ की है तो मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं और अब वो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब आप हर रोज़ दुआ में वक्त गुजारें, हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें और इस तरह आप हर रोज़ खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं लेकिन बीमार हैं, हर किसी किस्म की बीमारी भी क्यों नहीं है। यीशु मसीह आपको हर तरह की बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने कहा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह पाक खुदा है। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया। जब मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है, तो फिर मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी के वसीला से ये मौजे होंगे। मैं बदरूहों को निकालूंगा, मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा। ये मरकस की इंजील उसके 16वें बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है कि मान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ असर नहीं पहुंचेगा, और जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए जब मैं आपके लिए दुआ करूँगा तो मेरा ईमान है कि आपको खुदावंद छुएगा और आपको शिफा मिलेगी। सो इसलिए आप अपना हाथ बीमार जगह पर रखें, जो जहाँ पर भी कोई दर्द है, बीमारी है, कमज़ोरी है, उस पर रखें, और दूसरा हाथ टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह आपको अभी और इसी वक्त छुएगा और शिफा देगा। I'm gonna pray right now। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी बच्चा, जो भी बुजुर्ग इस प्रोग्राम को सुन रहा है, देख रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनकी सारी बीमारियों को, सारी कमजोरी को, उन तमाम इब्लीस की नापाक बुरी रूहों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, अभी और इसी वक्त इन लोगों को छोड़, और खुदा तेरी शिफा को, तेरी शिफा को, तेरी शिफा को इनके बीमार बदनों में जारी करता हूं, जारी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको उर्दू की समझ नहीं है तो I'm gonna pray in English also. Right now I'm gonna pray for all those who are sick. So I will ask you to please place your hand on a sick part of your body and other hand stretched toward the screen, and I'm gonna pray, and the Lord Jesus Christ is going to touch you and gonna heal you right now. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I come against
every demon of sickness, disease, infirmity, and weakness, I command you to leave these people right now. Leave these men and women, leave these young and old right now in Jesus' name, and I release the healing power into their bodies right now in the name of Jesus Christ. Be healed, be delivered, be set free right now in Jesus' name. Hallelujah. खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है, आई बिलीव दैट गॉड हैव हील्ड यू। मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको छुआ है और शिफा दी है। जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे वो आप करना शुरू करें। आंखें खोलें, आपको खुदा ने बनाई दे दिया। हाथ हिलाना शुरू करें, खुदा ने आपको आपके जोड़ों की दर्द को ख़त्म किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो नंबर, हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के नंबर हैं, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके साथ मिलकर दुआ करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे। सो प्लीज़ कॉल अस, वी विल बी हैप्पी टू प्रे विद यू। We like to see you well. हम आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त और प्रॉस्पर देखना चाहते हैं। इसलिए please call us. And also if you're healed, praise God, I believe that you have healed. So please अपनी जो गवाही है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को बता सके कि खुदा ने आपको छुआ है। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। So please keep on watching God Answers Prayers. So keep on watching God Answers Prayer. आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, खुदा दुआओं का जवाब देता है। This program is on Barakat TV. So there are so many other programs on Barakat TV. So please watch all those programs if you have a time. So God bless you. We love you. Thank you.